اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر دیکھتے ہیں سورۃ الفجر آیت نمبر 17 سے۔ کلا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یعنی یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح انسان نے گمان کیا ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کے اس عقیدے کو درست کر دیا، ان کے اس گمان کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا۔ اور وہ کون سی بات ہے جو آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن انسان جو ہے، جب اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے تو مجھے عزت بخشی۔ مگر جب وہ اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، یعنی یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے اور اس کو بھی جسے پسند نہیں فرماتا، اور رزق اس پر بھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس پر بھی جسے پسند نہیں کرتا۔ تو یعنی یہ تصور درست نہیں ہے کہ تکلیف کا آنا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور نعمت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں امتحان ہیں، یہ تو صرف امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیکوکاروں پر بھی آزمائشیں آئیں اور اللہ کے گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں حالتوں میں کون اطاعت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے مال اور دولت سے نوازے تو وہ اس کا شکر بجا لائے، اور جب اس پر تنگی آئے تو پھر وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اور دیکھیں، اگر کوئی تکلیف آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو اس تکلیف کو اگر اس پر صبر کر کے اللہ کی رضا میں راضی رہ کر اگر اس پر صبر کر لیتے ہیں تو یہ تکلیف پھر زحمت نہیں، انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، اس ایک کانٹے کے چبھنے پر بھی اگر کوئی مومن صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے، وہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ تکلیفیں، تنگ دستیاں، مصیبتیں، مشکلات، بیماریاں اگر آتی ہیں، اگر اس میں صبر کرتے ہیں تو یہ تکلیف زحمت کے بجائے انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت اگر دی ہے، اس نعمت کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ نعمت رحمت کے بجائے انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو انسان کا رویہ ہے کہ انسان اپنے لیے کس چیز کو رحمت بناتا ہے اور کس چیز کو اپنے لیے زحمت بناتا ہے۔ تو شکر گزاری اور صبر ایک مومن کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ وہ اپنے خوشحالی میں جب اسے دولت ملے، جب اسے عزت ملے تو شکر بجا لائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں۔ اب اس کے بعد ان نیکسٹ آیات میں دیکھیں گے مال سے متعلق آدمی کے 4 برے عمل بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی مال دیا ہے تو ساتھ ساتھ میں ہم اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں گے کہ کہیں یہ برے عمل مجھ میں تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ تمہارے تو یہ حال ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یتیموں کی عزت نہیں کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ آخرت پر ایمان کمزور ہے، آخرت پر یقین پکا نہیں ہے۔ یتیم کی عزت سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا۔ اور آپ دیکھیں یتیموں کو آج کل دیکھتے ہیں جس طرح ہم یتیموں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، ان کو کپڑے بھی پہنائے جاتے ہیں۔ تو صرف یتیموں کو کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے، یتیموں کو کپڑا پہنا دینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تکریم بھی کرنی ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے۔
کیونکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اپنے سے کم درجے والوں کی، اپنے سے کمزور لوگوں کی انسان آگے بڑھ کے عزت کرے تو یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق میں آتا ہے۔ جب آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں گے تو آپ کسی کا رتبہ نہیں دیکھیں گے، کون کمزور ہے کون حقیر ہے، نہیں، جو بھی آپ کے سامنے آئے گا آپ ان سب کی عزت کریں گے۔ تو صرف یتیم کو کھلا دینا پلا دینا کافی نہیں ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پر حکم دیا ہے، تم تو کرتے نہیں ہو، وہ جس چیز کا مستحق ہے تم اس کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین گھر ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں جس میں یتیم بچے پل رہے ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح سے بدسلوکی کی جاتی ہے، جھڑکیاں ان کو دی جاتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر ان سے بات کی جاتی ہے، ان کو ڈرا کے دھمکا کے رکھا جاتا ہے۔ گھر کے خود قریبی رشتہ دار، چاچا، تایا، ماموں، نانا، دادا، ان یتیم بچوں کو دیکھیں کس طرح سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ یہ بدترین گھر ہے اللہ کی نظر میں، جس گھر میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یتیموں کا حق ہم ادا کرنے والے بنے، یتیموں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنے والے بنے۔ اکثر یتیموں کے ساتھ بہت ہی برا رویہ رکھا جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اب جو مرضی کہو ان بچوں کے ساتھ، جیسا مرضی سلوک کرو، باپ کا سایہ تو ہے نہیں، کون پوچھنے والا ہے، تو جو مرضی کہو جو مرضی کرو۔ ہاں، اس یتیم بچے کا باپ تو فوت ضرور ہوا ہے، لیکن اس کا رب الحی القیوم زندہ ہے ابھی۔ اس کا باپ فوت ہوا ہے، اس کا رب ابھی الحی زندہ ہے، جو سن بھی رہا ہے، جو دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کے سامنے پھر پیش بھی کیا جائے گا۔ تو کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہم یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے والے بنیں۔ اب اس کے بعد دوسری یہاں پر صفت بتائی گئی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا آخرت پر ایمان بڑا کمزور ہے، ان کی یہاں پر دوسری صفت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور باہم آپس میں ایک دوسرے کو یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یعنی تم فقیروں کو، مسکینوں کو اور محتاجوں کو ان کے ساتھ احسان کرنے کا تم حکم نہیں دیتے، اور نہ ایک دوسرے کو اس کی ترغیب دیتے ہو، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، تم آپس میں ایک دوسرے کا شوق نہیں بڑھاتے، تم نہ ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہو، نہ موٹیویٹ کرتے ہو کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ہم کس باتوں پہ لوگوں کو، اپنے فیملی ممبرس ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں، تو ہم کتنے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں فضول کی باتوں پر۔ ہاں ہاں بھائی آپ کر سکتی ہو، آپ کریں، آپ کر کے دکھائیں، آپ کر سکتی ہیں۔ پتہ نہیں کن کن فضول چیزوں میں ہم لوگوں کا شوق بڑھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اور نہ تم باہم مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، تمہارے یہ عمل ہے، تم یہ کرتے ہو۔ اور ہمیں لگتا ہے شاید مسکین کو کھلانے پر تو بڑے اجر و ثواب ہے، اگر نہ بھی کھلائیں تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں کھلانے پہ کوئی پکڑ تو نہیں ہے، ہاں کھلانے پہ اجر و ثواب ہے، یہی ہمیں لگتا ہے نا۔ تو سورۃ الحاقہ کی اس آیت کو سن لیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کھانا نہ کھلانا نہیں بلکہ ترغیب نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحاقہ میں خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا پکڑ لو اس کو اور پھر طوق پہنا دو۔ کتنی بے عزتی اور رسوائی ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا پکڑ لو، جیسے کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور فرمائے گا پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، اور اس طرح ڈالا جائے گا اسے دوزخ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا۔ کتنی وہاں پر رسوائی ہو رہی ہے۔
اور اس کا جرم بتایا گیا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لاتا تھا۔ اور دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا۔ اس کا یہ جرم ہے جس کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا پکڑو اس کو، توق پہنا کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا شوق بڑھانا چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو انکریج ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس پر بھی جہنم جا سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میں میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ تمہارے تو یہ حال ہے کہ تمہیں بس ہڑپنے کی عادت ہے، تمہیں بس اتنی لوٹنے کی، جمع کرنے کی عادت ہے کہ تم تو میراث کا یعنی مردے کا جو مال ہے، جو جائیداد ہوتی ہے، انہیریٹنس ہم جسے کہتے ہیں، وہ مال تم کھا جاتے ہو، جو ورثے میں آتا ہے وہ تم کھا جاتے ہو، اور خوب سمیٹ کر کھاتے ہو۔ یعنی تم کو اتنا شوق ہے، تمہیں جس طریقے سے بھی حاصل ہو بس مل جائے، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، تم ہڑپ کر کھا جاتے ہو، جتنا ملے جیسا ملے سب ہڑپ لیتے ہو۔ اور یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ بہت عام تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں جب میراث کی تقسیم ہوتی ہے، جب جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے سے جو گھر میں طاقتور لوگ ہیں کمزوروں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، ان کا حق مار لیتے ہیں۔ بڑے بڑے دینی لوگ بھی یہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کئی ایسے بھائی ہیں جو والد کے فوت ہونے کے بعد یا والدہ کے فوت ہونے کے بعد جب میراث کو جب تقسیم کی جاتی ہے تو بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، شادی کر کے دی تھی، شادی پر اتنا ہم نے خرچہ کیا تو لہٰذا اب اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے میراث میں ہر کسی کا حق رکھا ہے، کسی کا بھی حق ماریں گے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح یتیم بچوں کی میراث کھا لیتے ہیں، چاچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، ہڑپ جاتے ہیں اس کی میراث، بیوہ بھابھی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو اتنی تمہارے میں مال کی ہرس کی بس سمیٹ کر کھا جاتے ہو، جہاں سے ملے جیسے ملے، حلال ہو حرام ہو بس ہڑپ لیتے ہو۔ تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو، مال تمہیں بڑا عزیز ہے، مال سے تم بہت محبت کرتے ہو، اور اسی مال کو جمع کرنے میں نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو۔ اصل یہ ہے تمہارا مسئلہ۔ جب یہ مال کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، جب یہ مال کی محبت اتنی رچ بس جاتی ہے تو پھر انسان اس مال کی محبت میں آ کر آخرت کی فکر بھول جاتا ہے۔ آخرت، یہ محبت جو ہے آخرت کی فکر کو ہی بھلا دیتا ہے۔ مال کی کثرت اور اس کی ہرس یہ ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تو ہمارے دین میں ہمیں حقوق العباد کی اہمیت بتائی گئی ہے، جہاں اللہ کے حقوق ہیں وہاں اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں ہم پر، مسکینوں کے، محتاجوں کے، یتیموں، کمزوروں کا، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں ان کا حق رکھا ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرو۔ تو یہ جو آج ہماری تجوریاں بھر کے ہم نے مال جمع کر کے رکھے ہیں، زیورات ہم نے جمع کر کے رکھے ہیں، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، جائیدادیں ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ نے دی ہے، اور اسی میں سے اللہ نے حکم دیا خرچ کرو، تو اسی میں بے معنی کر کے سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اس پر۔ تو ان غریبوں، محتاجوں، یتیموں کو دینے سے دے کر ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اگر ان کو ہم کچھ کر دیتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی ہی گردن کو آگ سے بچا رہے ہیں ہم۔ اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ میں نے جو مال تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، تو اللہ کے مال میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے۔
اور آج اس معاشرے میں دیکھ لیں کیا حال ہے ہمارے معاشرے میں. اس مال کی محبت میں دیکھیں آپ، غریب طبقہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس مال کی محبت میں کیا ہو رہا ہے کہ جسے ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی اور کھانے والے خوب بھر بھر کے پیٹ بھر کے 3 4 مرتبہ 3 4 دفعے کھا لیتے ہیں گھر ایک دن میں کھانا. کسی کے پاس اپنا تن چھپانے کے لیے تک کپڑے نہیں ہیں اور کسی کے پاس الماریاں بھری پڑی ہوئی ہیں. مال کی محبت اتنی ہے کہ دینا نہیں کسی کو، بس جتنا ہے سمیٹ سمیٹ کے رکھنا ہے، سمیٹ سمیٹ کے. یتیم کا مال بھی کھا جاؤ، میراث کا مال بھی کھا جاؤ، بس مال کو جمع جمع کر کر کے رکھنا ہے. کلا ہرگز نہیں، تمہارا عمل تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے جی بھر کے محبت کرتے ہو. تو تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت کو یاد دلایا گیا ہے. اور یہ حق بات یہ ہے اس دن کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی عظیم ترین ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کلا ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو برابر کر دیا جائے گا، اور لوگ اپنی خبروں سے نکل کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے. وجاء ربک، اور آپ کا پروردگار آئے گا، اپنی مخلوق میں فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ فرما ہوگا. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہی اسے بتایا گیا ہے، نہ ہی اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. لیکن ہمارا ایمان ہے وجاء ربک، اور آپ کا پروردگار آئے گا. اور اس طرح کے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح سے آئے گا. جیسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو کس طرح سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو کس طرح سے نزول فرماتا ہے، جیسے اس کے شان کے لائق ہیں. جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اس طرح کے سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی یا اس کی کوئی بھی ضرورت ہوتی یا یہ چیز ہمارے سمجھنے والی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتا دیتے. تو یہاں ہمیں زیادہ اس کے اوپر زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ کیسے آئیں گے، کیا کیفیت ہوں گی، نہیں. لیکن بس ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ کا پروردگار آئے گا، والملک صفا صفا، اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اور فرشتے بھی اتر آئیں گے. فرشتے کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی. اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی. پھر ایک اور ہولناکی کا ذکر کیا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ چینز ہوں گی، یعنی ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. بس اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا رب نفسی نفسی پکاریں گے. انبیاء کرام کا یہ حال ہوگا جہنم کو دیکھ کر، وہ کہیں گے نفسی نفسی. اس وقت سب کو بس اپنی پڑی ہوگی کہ وہ اتنی بڑی بلا ہے اور اس کو لایا جائے گا. وہی جہنم جس کے بارے میں ہمیں ڈرایا گیا، وہی جہنم جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ بچا لو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے. اور اس آگ کو، اس جہنم کو اپنی آنکھوں کے ہم سامنے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، اس دن انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا اور کوئی چیز اس کو یاد نہیں آئے گی. اپنے عمل کو، جو کچھ اس نے زمانے میں اپنی زندگی میں کیے تھے اور آگے بھیجے تھے، ان سب کو یاد کرے گا. اس جہنم کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی. وہ اپنے کفر کو، اپنی نافرمانیوں پر، اپنے تمام گناہوں پر وہ نادم ہوگا.
جہنم کو دیکھ کر وہ اپنی تمام چیزوں کو یاد کرے گا۔ ذرا ہم بھی یہاں غور و فکر کریں، یہ دن آنا ہے، یہ برحق ہے۔ جب ہمارے سامنے جہنم ہوگی تو ہم اپنے کیے دھرے کو سب یاد کریں گے، تو اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یاد کرنا، اس کا کیا فائدہ؟ یہی چیز دنیا میں اگر ہم یاد کر لیتے، دنیا میں ہی اگر ہم جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ہے، ہم بھیج رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم دنیا میں ہی اس پہ غور و فکر کر لیتے تو کم سے کم اس کی اصلاح تو ہم کر لیتے، اس پر ہم توبہ تو کر لیتے، اس پر ہم نادم تو ہو جاتے، نیکیوں میں ہم تھوڑا اور آگے تو بڑھ جاتے۔ لیکن یہاں ہم سوچتے نہیں ہیں، نہ ہی ہم یہاں یاد کرنا چاہتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم آگے بھیج رہے ہیں، کچھ نہیں، ہم بس بالکل بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس دن اپنی کرتوتوں کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ، اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لینے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی، کاش، قدمت لی حیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اپنی زندگی، اب تو ہمیں یہ زندگی ہی اپنی زندگی لگتی ہے نا، آخرت کی زندگی کے لیے تو ہم اتنی محنت نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں ہمارا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں کہ ہماری ساری محنتیں اس دنیا کے لیے ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی ہے، اسی کے لیے جما رہے ہیں، اسی کے لیے سب چیزیں جوڑ رہے ہیں، اسی کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ لیکن وہاں یہ سب چیزیں دیکھ لینے کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گا، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوگا۔ اب اس کو سمجھ آ جائے گا دنیا کی زندگی تو اصل زندگی نہیں تھی، حقیقی زندگی تو یہ آخرت کی زندگی ہے، کاش میں نے اس کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اور یہ حسرت گناہگار بھی کرے گا، اس کو بھی حسرت ہوگی، اور ایک نیک انسان بھی حسرت کرے گا، دونوں بھی حسرتیں کریں گے۔ گناہگار کیا حسرت کرے گا؟ وہ یہ حسرت کرے گا کہ جو کچھ میں نے ماضی میں کیے تھے، میں گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا، وہ بھی وہاں پر اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، اس پر نادم ہوگا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک نیک انسان بھی، وہ بھی حسرت کرے گا، وہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ ہائے کاش اس نے مجھے کچھ اور، اس میں اور میں کچھ نیکیاں کر لیتا، کچھ اور نیکیاں میں زیادہ اپنے ساتھ لے کر آتا۔ تو حسرتیں تو سب کو ہوں گی، کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔ گناہگار ہوگا تو وہ بھی حسرتیں کرے گا، ہائے کاش میں نہیں کرتا، اور اسی لیے تو وہ تو پھر التجائیں کرے گا، فریادیں کرے گا کہ ایک بار مجھے لوٹا دو، میں کچھ نیک عمل کر کے آ جاؤں۔ اور نیک لوگ بھی حسرتیں کریں گے، ہائے کاش، ہائے کاش۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر سجدے میں رکھے تو وہ بھی اس قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو حقیر، کمتر سمجھے گا، اور خواہش کرے گا کہ اس دنیا میں ایک بار پھر اسے لوٹایا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ ایک انسان ساری زندگی اپنی سجدے میں اس نے گزار دی، وہ بھی وہاں پر جا کر حسرت کرے گا کہ ایک بار پھر سے مجھے دنیا میں بھیجا جائے تو میں اور اس سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کروں۔ تو ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں پھر؟ نہ تو ہماری نمازیں درست ہیں، نہ تو ہماری عبادتوں میں وہ خشوع ہے، وہ اخلاص ہے، نیکیوں میں ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، تھوڑا بہت کر کر بہت مطمئن بیٹھے ہیں کہ بس جنت تو میری ہے، لیکن وہاں جس دن جہنم کو دیکھ لیں گے، جب بالکل آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی بلا ہوگی، تو اس دن کوئی مطمئن نہیں ہوگا، حسرت ہوگی کہ ہائے میں اور کر لے آتی، اور کچھ نیکیاں کر لیتی۔ تو سمجھیں اس بات کو، وقت ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ خواہش کریں گے تو ابھی وقت ہے، تو نیکیوں میں آگے بڑھیں، خوب ساری نیکیاں آگے بھیجیں، تاکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو بھیجیں، بہت ساری چیزیں بھیجتے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی نیکیاں، اپنی عبادتیں، اب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجتے جائیں، کیونکہ حقیقی زندگی وہی زندگی ہے۔
اب اس کے بعد یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں عذاب کا ذکر آیا ہے. وہ لوگ بھی حسرتیں کریں گے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، وہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، ان کا حسن سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ بھی وہاں کیا حسرتیں کریں گے، ہائے کاش ہم یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیے ہوتے، ہائے کاش ہم میراث کا مال نہ کھائے ہوتے، ہائے کاش ہم مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیے ہوتے. اب جا کے وہاں بس حسرتیں ہی بنیں گی. اب یہاں عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، چنانچہ اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جس طرح عذاب دے گا اس طرح کوئی اور کسی کو عذاب نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ شدید ہے. عذاب دینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے. کسی کو یعنی اس طرح کوئی اور کسی کو عذاب دے ہی نہیں سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی. اور اس روز تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے. کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. اور ایسے حالات میں جس طرح یعنی کافروں کو جکڑا جائے گا، قید خانوں میں ڈالا جائے گا، جس طرح سے ان کے عذاب ہے وہ یہاں ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. اب نیکسٹ آیت میں ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے. وہ ایمان والے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں ان کا حال ان سے بالکل مختلف ہوگا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور قرآن میں آپ دیکھیں جہاں جہنمیوں کا ذکر آیا ہے اللہ وہاں جنت والوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر ہے. تو اب ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اطاعت گزار ہے، جو نیک ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح. یہ کون سی روح ہے؟ یہ کون سا نفس ہے؟ ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں. ایک ہے نفس امارہ جو انسان کو برائی پر ابھارتی ہے، برائی کے کام کر کے، گناہ کے، نافرمانی کے کام کر کے اسے لطف آتا ہے. اور ایک ہے نفس لوامہ، برائی کرنے کے بعد اندر سے ملامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیوں کیا، اندر سے پچھتاوا ہوتا ہے. اور ایک ہے نفس مطمئنہ جو مطمئن ہے، جو پرسکون ہے، جو راضی ہو کر خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتی ہے. یہ وہ نفس ہے، یہ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے ڈرتی ہے. اور یہ اس کو اطمینان ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ملتا ہے. اس کو سکون کسی اور چیز میں نہیں ملتا، اس کو سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے مانتے ہیں اور اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ وہ مطمئن نفس ہے جب اللہ اسے دے تب بھی وہ راضی، جب اللہ اسے نہ دے تب بھی وہ اپنے رب سے راضی، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ہر حال میں اپنے رب سے راضی. مطمئن نفس ہے، خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتی ہے. تو ایسی نفس کو کیا کہا جائے گا؟ ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف لوٹ، اپنے رب کی طرف چل. اسے خوشخبری دی جائے گی اپنے رب کی رحمت کی طرف، اس کے اجر و ثواب کی طرف، ان نعمتوں کی طرف چل جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے. یہ خوشخبریاں اسے دی جائیں گی. راضیۃ مردیہ، اس طرح کی تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش. یہ خوشخبری اس کو دی جائے گی کہ اے پاک روح، تو اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی. اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جانا، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. اتنا بڑا مقام اور درجہ کہ اللہ اب تجھ سے راضی ہو گیا، اب اللہ کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوگا. کیونکہ دنیا میں ہر ایک لمحہ یہی ڈر ہوتا تھا ہر کام کرنے سے پہلے کہ کہیں اس کام کی وجہ سے میرا رب نہ ناراض ہو جائے. کئی چیزوں کو چھوڑ دی، جو چیزیں نفس کو بہت اچھی لگتی تھی اس لیے چھوڑ دی کیونکہ رب کو نہیں پسند.
تو یہ اپنے رب کے لیے ہر چیز، ایسی چیز چھوڑ دی، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی. آج اس کا رب بھی اس سے راضی ہو گیا اور وہ رب کبھی اب اس سے ناراض نہیں ہوگا. اتنی بڑی خوشخبری دی جائے گی. اور پھر کہا جائے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، ان کے گروہ میں، ان کے گروپ میں شامل ہو جا جو خاص اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے. وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ کی جنت میں. اور یہ خوشخبریاں کب دی جائیں گی؟ موت کے وقت. اور ہم سب جانتے ہیں موت کا وقت اتنا مشکل وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ وقت آسان فرمائے. اس وقت پر اس طرح کی خوشخبریاں ملنا، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت کی خوشخبری، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کی خوشخبری. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما. تو یہ بات موت کے وقت بھی کہی جائے گی، قیامت کے دن بھی کہی جائے گی. وہ دن بھی بڑی ہولناکیوں کا دن ہوگا، تو وہاں بھی یہ خوشخبریاں دی جائیں گی. جس طرح فرشتے موت کے وقت مومنوں کو بشارت سناتے ہیں، قبر سے اٹھتے وقت بھی بشارتیں سنائیں گے. تو اسے تو یہ خوشخبریاں سنائی جائیں گی کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اللہ کی جنت میں شامل ہو جا. ایسی جنت جس جنت کے بارے میں ہم نے کتنے ڈیٹیل میں پڑھا ہے دوسرے سوروں میں بھی، یعنی ایسی جنت جس میں کوئی رنج نہیں، غم نہیں، کوئی تھکن اور تکلیف نہیں، کوئی بیماریاں، کوئی مشکلات نہیں، کسی کے تانے نہیں سننے پڑیں گے، کسی کی چپتی ہوئی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی حسد کرنے والا نہیں، کوئی لڑنے جھگڑنے والا نہیں. وہاں اپنے محلات میں ہوں گے، کوئی کام نہیں کرنا، خدمت گزار وہاں پر ہوں گے، جو جی چاہے وہ وہاں پر پالیں گے، رب کا دیدار انہیں نصیب ہوگا. تو اتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور تو میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح مطمئن نفس عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے بچا دینا. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا. اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقویٰ عطا فرما. یا اللہ ہمارے نفسوں کو فتنوں سے اور اس کے وسوسوں سے، اس کے شر سے ہمیں بچا دینا. یا اللہ تیرے ہر فیصلے پر ہمیں راضی رہنے والا بنا. یا اللہ ہمیں تیری نافرمانی کے کاموں سے ہمارے دل بے چین ہو جائے. یا اللہ تیری نافرمانی کے کاموں سے ہم سب کو دور رکھ. یا اللہ تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا کرنے والے بنے. یا اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہر حال میں ہم تیرا شکر ادا کرے، ہر حال میں ہے اللہ ہم تجھ سے راضی رہنے والے بنے. یا اللہ ہمارے لیے آگے کے مرحلے تو آسان فرما دے. یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمارے نفسوں کو بھی مطمئن کر دے. یا اللہ ہمارے نفسوں کو اس طرح بنا دے کہ تیری اطاعت میں ہمیں مزہ آنے لگے. یا اللہ تیری فرما برداری میں ہمیں سکون ملے. آمین یا رب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ان آیات کی تلاوت سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.